آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم ایمان لانے والوں پر رزق اس لیے وسیع کر دیتے ہیں تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وہ رزق ملنے پر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور رزق کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے کل بھی سماعت کیا تھا کہ وسیع رزق آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ آج اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا انجام، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرے اس کا انجام انتہائی دردناک ہے اور اسے شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک اونچا پہاڑ ہے کہ جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن وہ پہاڑ کیونکہ اس کے اندر پھسلن اتنی ہوگی کہ جب وہ چڑھیں گے وہ پھسل کر وہ گر جائیں گے، بار بار انہیں عذاب یہ ملتا رہے گا۔ تو یہ جہنم کے عذاب ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب جہنم سے بھی بچائے، اور وہ ہلکا عذاب ہو یا شدید عذاب ہو، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا انجام قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، یعنی اس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر دیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو پہلے تو اسے دنیا کی زندگی میں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ فرمایا بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب قیامت کے دن جب وہ اندھا اٹھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ تو نے مجھے تو دنیا میں دیکھنے والا بنایا تھا، میری آنکھیں بھی تھی، میں دیکھتا بھی تھا، تو نے مجھے محشر کے میدان میں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب یہ دیا جائے گا جو آج ہی قرآن میں بتا دیا گیا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اسی طرح ہمارے پاس تیری آیتیں، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں دنیا میں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی یاد میں مصروف رہنے اور اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی تو حضور نے فرمایا کافروں سے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو مکان بطور خاص نماز ادا کرنے اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا مالک اللہ ہی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں جب تم مسجدوں میں جاؤ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گرجاؤں میں
اور عبادت خانوں میں جا کر بھی وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے بلکہ وہاں جا کر بھی وہ شرک کرتے ہیں، تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ مسجدوں میں جا کر ایسا نہ کریں۔ اب دیکھیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یہودیوں کو دیکھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ اس جہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے وہاں وہ اس طرح کے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کو لے کر بعض جاہل قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی مساجد میں بھی یہ آیت کریمہ باہر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس سے وہ کیا تاثر لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک اور مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بات اور بھی اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر لکھی، وہ عرض کر کے وہ جو جاہلوں کا قول ہے اسی آیت کریمہ کے تحت وہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ مکے کے مشرکوں نے یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو بت قدا بنا کر رکھا ہوا تھا، کہ اللہ کے گھر کو بیت اللہ شریف کو انہوں نے پورا بتوں سے سجایا ہوا تھا، اور مسجد حرام شریف میں خلم کھلا یعنی بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور شرکی اعمال وہ کیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی تشریف آوری فتح مکہ ہوا تو حضور نے وہ سارے بتوں کو گرائے تھے، یعنی جو کعبے کے اوپر سجائے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ مسجدیں یہ جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور فرمایا اس میں تو صرف اسی اللہ کا ذکر اس مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ اے مشرکین، اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ جو تم نے روا کیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تو کسی بھی جگہ جائز نہیں، اور تم اس یعنی اتنا گناؤنا کام، اتنا برا کام جو ہے، حرام کام، ممنوع فعل جو ہے، اس کا ارتکاب تم اللہ کے گھر میں ہی کرتے ہو، یعنی بیت اللہ شریف میں تم یہ کرتے ہو۔ تو فرمایا اس سے باز آ جاؤ کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے ہیں، اور اسی لیے یہ اللہ کے گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں کسی غیر کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لا تدعو جو آیا اس کے معنی ہے لا تعبدو کے، یعنی یہاں پر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہی آیت کریمہ لے کر جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نعت شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو اللہ نے منع کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یعنی کسی کی وہ پکارنے کے معنی میں ہی لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو تم یا رسول اللہ پکارتے ہو مسجدوں میں، یہ تم شرک کرتے ہو۔ اب یہ اس آیت کریمہ کو اسی طرح مسجدوں کے باہر انہوں نے یہ آیت کریمہ لکھی بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پر علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں تو پھر تو انہیں سوچنا چاہیے، حالانکہ عین نماز کے اندر ہم تو اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو اس کو یہ شرک کہتے ہیں، تو پھر اس کو کیا کہو گے کہ جو عین حالت نماز میں اگر کہو گے نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ تو عین حالت نماز میں اور مسجد میں ہی، اور اگر نہیں پڑھے گا وہ تشہد پڑھنا واجب ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ جو عین حالت نماز میں پڑھا جاتا ہے تو بتاؤ کہ پھر تمہاری نماز ہوگی نہیں ہوگی، یا تم اس سے ہٹ کر کوئی کچھ پکارتے ہو۔ تو اس یہاں آیت میں پکارنے سے مراد یہ ہے کہ معبود بنا کر پکارنا، اور ہم رسول اللہ کو یا اللہ کے ولیوں کو کبھی بھی معبود نہیں بنا کر پکارتے۔ اگر اللہ کے رسول کو بھی پکارتے ہیں تو اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کا نبی سمجھ کر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بنا کر جو ان کے ہم امتی ہیں اسی نیت سے پکارتے ہیں، نہ کہ ہم انہیں خدا بنا کر پکارتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا وہ فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خود مسجد نبوی شریف میں کیا اس شرکیہ کام کی وہ تعلیم دی تھی؟ تو حضور تو خود منبر رسول میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے لیے منبر رکھا جاتا تھا،
اور وہ اسی منبر پر حضور کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اسی منبر پر بیٹھ کر وہ حضور کی نعت شریف سنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں جن میں سے حضرت سواد بن فارغ ہیں، حضرت زہیر ہیں، حضرت عباس ہیں، اور بھی نامور اکابر صحابہ کرام ہیں کہ جو مسجد نبوی شریف میں مدحیہ اور نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں، اور حضور ان سے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضور انہیں یہ کہتے تھے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ حضور ان صحابہ سے خوش ہوا کرتے تھے اور انہیں دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت حسان کے لیے تو حضور دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری روح القدس سے مدد فرمائے، یعنی جبریل امین سے تمہاری مدد فرمائے۔ تو گویا کہ علماء فرماتے اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ مسجد کہ جو وقف کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو یہ یعنی مسجدیں جو بنتی ہیں یہ وقف ہوتی ہیں، اور ان کے احترام کے احکام ہوں یا وقف کے احکام ہوں، ان میں تمام مساجد برابر ہیں۔ اگرچہ بعض مساجد میں نماز ادا کرنے پر ملنے والا اجر و ثواب میں فرق ہے، جیسے حرم شریف میں کوئی پڑھے تو 1,00,000، مسجد نبوی شریف میں پڑھے تو 50,000، اور اسی طرح بیت المقدس ہے اور روئے زمین کے مساجد ہیں کہ جہاں جماعت سے نماز بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے فرق جو ہے وہ ہے۔ لیکن وقت کے اور احترام مسجد کے کہ مسجد کے ادب و احترام کے لحاظ سے جو احترام کے جو احکام ہیں اس میں تمام مساجد جو ہیں وہ برابر ہیں۔ دوسری بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ مسجد میری ملکیت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مسجد اللہ کے لیے، یہ یہاں سے پتہ چلا۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ شرک، بت پرستی ہر جگہ جرم ہے، لیکن اگر مسجد میں کیا جائے تو یہ زیادہ جرم ہے، اس میں مسجد کی بے ادبی ہے۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ دوبارہ سن لیجئے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات اسی آیت کریمہ کے تحت لکھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مساجد سے مراد پوری روئے زمین ہے۔ یعنی آپ اس کی تفسیر میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے مساجد کا ذکر کیا، یہاں مساجد سے مراد تمام روئے زمین ہے، یعنی پوری۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، یعنی روئے زمین کی جتنی جگہیں ہیں ساری یہ مسجد ہے۔ یعنی مسجد کہتے ہیں کہ جس جگہ پر سجدہ کیا جائے تو وہ مسجد ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا بالکل ایک اہتمام سے جس طرح یہ مساجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہی ہے۔ اور فرمایا بعض حضرات نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ وہ 7 اعضاء مراد ہیں کہ جن پر انسان سجدہ کرتا ہے، یعنی 7 ہڈیوں پر جو سجدہ کرتے وقت انسان ٹیک لگاتے ہوئے وہ سجدہ کرتا ہے، تو اس سے مراد مساجد سے وہ ہے کہ جو سجدے کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ آگے پھر ہم انشاءاللہ یہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ یہ پہلا رکوع مکمل ہوگا اور دوسرے رکوع میں بھی بہت سی باتیں سورہ جن میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، زبیدہ بائی کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر پر کروڑوں ارب و خرب و رحمت و رضوان کی بارش فرما۔
یا رب العالمین ہم سب کا نماز شادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے یا اللہ، ہمارے دل کا سرور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکت سے ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔